السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 283 سے 284 تک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن ہے قبضہ کی ہوئی، یعنی گروی رکھنا ضمانت کے طور پر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر بھروسہ کرے تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جسے امین بنایا گیا، امانتہ، اس کی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گنہگار ہے اس کا دل، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، حساب لے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سفر کا معاملہ ہے کہ اگر سفر میں ہیں اور قرض لینا پڑ جائے کسی سے کچھ، تو پھر اب لکھنے کا کوئی حساب نہیں ہے، کاتب کوئی نہیں ہے، اور سفر میں کوئی لکھنے والا یا پھر گواہ بھی نہیں مل رہا، تو پھر ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جس کو قرض دیا اس کی کوئی قیمتی چیز کوئی اس کے پاس ہو، اگر جیسے گھڑی بعض دفعہ قیمتی ہوتی ہے، کوئی اور کپڑوں میں کوئی بڑی چیز ہے، تو جو بھی مطلب ضمانت کے طور پر، کیونکہ انسان کو اپنی ہر چیز ہی پیاری ہوتی ہے، تو ضمانت کے طور پر جو بھی چیز ہے وہ قرض دینے والے کو دے کے تو اس سے کچھ قرض لے لیا جائے۔ پھر اللہ فرماتے جب تم امن پالو، یعنی جب وہ حالت تکلیف کی گزر جائے اور قرض ادا کرنے کے قابل ہو، تو پھر جس کو امین بنایا گیا، جسے امانت دی گئی، وہ امانت واپس کرے اور وہ اس کا قرض دے دے۔ اور اس معاملے میں بھی تقویٰ، اللہ سے ڈرو، جو رب ہے اس کا۔ اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ رکھوائے وہ زیادہ قیمتی ہو اور جو اس نے پیسے لیے ہوں وہ تھوڑے ہوں، اور پھر یہ چیز رکھنے والا دل اس کا بے ایمان ہو جائے کہ میں چیز ہی نہ واپس کروں، یہ زیادہ قیمتی ہے، میرے پیسے مجھے نہ بھی ملیں تو کیا ہے، یا پھر اس کو کسی طرح تنگ کرے۔ جیسے چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض چیزوں کا ہوتا ہے کہ انہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے مثلا کہتے ہیں اگر حضر میں ہی کسی نے گائے اپنی یا بھینس دے دی تو اسے چارہ کھلا کر، اب اس کو ظاہر ہے اس کا دودھ تو روز کا روز لینا ہے تو وہ یوز ہو سکتا ہے، مگر دودھ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے استعمال کرنا ضروری نہیں ہے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی امانت ہوتی ہے، اور امانت کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ امانت کی حفاظت کرے۔ اور یہ رہن کا معاملہ سفر کے علاوہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ راہن کہتے ہیں اس کو جو رکھتا ہے، اور مرتہن اس کو کہتے ہیں جس کے پاس چیز رکھوائی جائے۔ تو چونکہ چیز اس کے پاس امانت ہے، اس وجہ سے وہ اس کی کیئر کرے۔ اسی کے لیے اللہ نے تقویٰ کا لفظ کیا کہ وہ بھی یہ نہ سمجھے میں نے چیز سستی دی ہے، پیسے زیادہ ہیں، چیز رکھ لے اور مجھ سے پیسے نہ لے، یہ بھی غلط ہے۔ اور وہ بھی اگر چیز قیمتی ہے تو اس کا بھی دل میں یہ برا خیال نہ آئے کہ پیسے نہ بھی ملے کہ چیز میرے پاس زیادہ اچھی ہے۔ دونوں صورتیں، یعنی اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہمارا دھیان دلایا کہ یہ ہو سکتا ہے معاملے میں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے جو غلط ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اگر کسی جگہ کوئی گواہی کی ضرورت پڑ جائے، چھپاؤ نہیں۔
یہ عام گھروں میں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگ جائے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، وہ چاہے چھوٹا سا بھی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس نے نہیں کیا، تو آپ اس وقت چپ رہتے ہیں کہ ہمیں کیا یہی برا بن رہا ہے، ہم کیوں کہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ چپ گواہی کہیں بھی اگر آپ سچی دے سکتے ہیں تو دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر سے الزام اتر جائے، کسی کی جان چھوٹ جائے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو برا بنائیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو کوئی کسی گواہی کو چھپائے گا، جس سے کسی کی جان کو مصیبت آئے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی پہ کوئی جرم لگ جائے گا، تو اللہ فرماتے اس کا دل گنہگار ہے، کیونکہ یہ زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ دل کے ہوتے ہیں۔ تو دلوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح نہ ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اور روح جو ہے وہ اس کا مسکن وہ دل میں رہتی ہے۔ تو جتنا ہم دلوں کو پیور کریں گے بری باتوں سے، بری عادتوں سے، اتنی ہماری روح پرسکون ہوگی، اور اگر روح پرسکون ہوگی تو ہمارے جسم کو بھی آٹومیٹکلی سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسے کسی برے حسد سے، بغض سے، چغلی سے، یا پھر برے خیالات سے، بے ایمانی سے اسے تکلیف دے دی، تو آٹومیٹکلی ہمارا جسم بھی تکلیف میں آ جائے گا، اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں ہوا کیا۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس چیز کی پریشانی ہے، بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، یا بی پی ہائی ہے، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برے خیالات تو نہیں، یا اس نے کسی کو کچھ ٹائم پہلے یا اس وقت کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دی، کیونکہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو پھر وہ تکلیف اس کو پہلے خود ہوتی ہے۔ لگتا ہے ہم کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور اگر ہم حسد کر رہے ہیں تو کسی کا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی روح کو بے چین کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا دل گنہگار ہے۔ جو تم کرو گے، جو بھی تمہارے کام ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر دل کی باتیں تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ اللہ کے نبی، انسان کا کوئی ارادہ اختیار مطلب نہیں ہوتا، بعض دفعہ دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، تو یہ تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، ہم کیا کریں؟ پریشان ہو گئے، ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ ناس میں اس سے پناہ منگوائی ہم سے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو اللہ سے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، یہ سارے جو وسواس ہیں ان سے پناہ انسان اگر یعنی ذہن میں رکھ کے ان چیزوں کو مانگے تو انشاءاللہ اسے فرق پڑتا ہے۔ کئی بار کوئی آپ اچھا کام کرنے لگتے ہیں لیکن آپ کو کوئی روک دیتا ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک اچھا خیال ہے جس کو روکا، یہ بھی بری بات ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت پر دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا، الا یہ کہ وہ اسے اظہار کر دے یا اس پر عمل کر لے۔ تو اچانک اگر دل میں کوئی خیالات آ رہے ہیں، اس کو اگر آپ عمل میں نہ لے کے آئیں یا ان کو لے کے چلتے ہی نہ رہیں تو پھر وہ معاف ہے، غیر ارادی اختیارات۔ لیکن اگر کوئی ان پر عمل کر لے اور اسے آگے بتا دے اور اس سے پھر اور آگے چلے جائیں تو پھر اس پہ انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے جب صحابہ اس طرح پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ پڑھا تو ہمارے دلوں کو سکون آ گیا کہ یا اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ کوئی اندھیر نگری والی بات نہیں ہے، جس کا جیسا جرم ہوگا اللہ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ پھر اگر کوئی رحمت کا مستحق ہوا تو اس پہ رحمت کریں گے، لیکن اگر کوئی سزا کا مستحق ہوا تو اسے سزا بھی ملے گی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے جیسے نماز میں بھی بعض دفعہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو روکنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ انسان کا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے ذکر اذکار جاری ہوں اور وہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر اب آواز کے بغیر ذکر کریں گے نا تو دماغ اپنا کام کرتا رہے گا، تو دماغ کو سنوائیں کہ ہم یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ ایک تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، دوسرے پھر وہ، اور میں ایک سائیکٹرسٹ سے سن رہی تھی کہ اگر ہم ان خیالات کو آنکھوں کے سامنے لا کر سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پریکٹس کر کے دیکھیں، اور نماز میں جب کوئی ایسا خیال آئے جو چلتا جا رہا ہے اسے فوراً روکیں اور نماز کی طرف دھیان کریں، اور اس کے لیے ترجمہ نماز کا بیسٹ ہے کہ ترجمہ آتا ہو تو انسان اس کی طرف دھیان کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کون سی بات کہہ رہا ہوں، اس سے پھر وہ خیالات جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔